اس کے پاؤں کے ناخنوں میں کیل ٹھوک رہے تھے، دوسرا اس کے جسم کے نازک حصوں پر اب جلتے ہوئے سگریٹ سے داغ رہے تھے۔ اس پوچھ گچھ اور تشدد کے عمل میں رات گزرتی جا رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جبران کے خیال میں بموں کو پھٹنے میں صرف 30-32 منٹ ہی رہ گئے تھے۔ اسے کسی نہ کسی طرح یہ 30-32 منٹ گزارنے تھے۔ اس کی صرف اتنی ہی منٹ کی زندگی باقی رہ گئی تھی۔ بس اس کو ایک ہی خیال پریشان کر رہا تھا کہ کہیں بموں میں سے کوئی ناقص مٹیریل نہ نکل آئے اور بم نہ پھٹیں، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ ٹھیک 30-32 منٹ کے بعد جب 2 پولیس فورس کے سپاہی جبران کے دونوں ہاتھوں کو لکڑی کے فرشوں پر لٹا رکھا تھا اور ان کی ہتھیلیوں میں کیل ٹھونک رہے تھے، تو ایک بیرک میں ایک زبردست کڑاکے کی بجلی چمک اٹھی، اور اس کے بعد یہ بیرک بھی ساتھ والی بیرک کے ساتھ چیف سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی اور اس کی اسسٹنٹ کملاوتی اور دوسرے سائنسدان نیوکلیئر راکٹوں کے فارمولے اور جبران اور اس پر تشدد کرنے والے سپاہیوں اور پولیس فورس کے چیف کے بھی پڑکچے اڑ گئے، اور یہ سب 1 سیکنڈ سے بھی کم مدت میں پہلے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے اور پھر شدید گرمی کی وجہ سے پگھل کر بھاپ بن کر اڑ گئے۔ دھماکے کی شدت سے وہ درخت گر پڑے جن کی شاخوں میں عمران چھپا ہوا تھا۔ گرمی کی انتہائی شدید لہر کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ گئی۔ عمران گرتے ہوئے درخت میں سے نکل کر گھاٹ کی طرف بھاگا اور اس نے گھاٹ پر پہنچتے ہی سمندر میں سے نکلی ہوئی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیرتے ہوئے نہر کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ اس نے جنگل کی طرف دیکھا۔ جنگل کے اندر جس جگہ پر نیوکلیئر پروجیکٹ تھا، آسمان لال انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنگل آگ کی لپیٹ میں تھا اور شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے شور مچاتے سمندر کی طرف جا رہے تھے۔ یہ گڑھ گھاٹ کی جنگلی آدیواسی آبادی، جو تھوڑی سی آبادی تھی، وہ ساری کی ساری بھاگتی ہوئی گھاٹ پر آ گئی تھی اور لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر بھاگ رہے تھے۔ عمران خود آدیواسیوں کے حلیے میں تھا، چنانچہ وہ بھی ایک کشتی میں سوار ہو گیا اور کشتی تیزی سے گھاٹ سے نکل گئی۔ رات کی تاریکی میں 6-7 کشتیاں سمندر میں کنارے کے ساتھ ساتھ گھاٹ کی طرف چل رہی تھی۔ یہ بڑے ماہر مچھیرے آدیواسی تھے۔ جے گھاٹ سے کھمبا گھاٹ کے ریلوے اسٹیشن کو جنگل میں سے بھی راستہ جاتا تھا۔ عمران اور جبران اسی راستے پر چل کر آگے آئے تھے، مگر جنگل میں لگی ہوئی آگ، افراتفری اور دھماکوں کی وجہ سے لوگ جنگل میں نہیں گئے تھے۔ آسمان کے مشرقی افق پر صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی تھی۔ آدیواسیوں نے کشتی کو کھمبا گھاٹ کے اوپر پہنچا دیا۔ عمران نے بھی کھمبا گھاٹ سے ممبئی والی گاڑی پکڑ لی۔ اس کے کمانڈو چاقو اور آٹومیٹک پستول بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ دونوں چیزیں اس نے دھوتی میں ہی چھپا رکھی تھی۔ اس خطرے کو ضرور محسوس کر رہا تھا کہ جنگل میں نیوکلیئر پلانٹ میں اتنی زبردست تباہی ہوئی ہے، کہیں اسٹیشن پر پولیس آ کر سامان وغیرہ یا لوگوں کو چیک کرنا نہ شروع کر دے۔ یہاں ابھی تک پولیس کو اس دھماکے کی خبر نہیں ملی تھی۔ وہ کھمبا گھاٹ گاؤں کے چھوٹے سے اسٹیشن پر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن کا ایک ہی پلیٹ فارم تھا، وہاں اور بھی کچھ آدیواسی آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا کہ رتنا گڑھی سے ممبئی جانے والی پیسنجر ٹرین آ گئی۔ ٹرین کا ٹکٹ اس نے لے لیا تھا۔ وہ ایک ڈبے میں گھس کر فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے نکل جائے۔ ٹرین کے مسافر کو بھی سوار ہونے والے آدیواسیوں کی زبانی میں معلوم ہو چکا تھا کہ جنگل میں بہت بڑا زبردست دھماکہ ہوا ہے۔ مسافر آپس میں چہ مغویاں کرنے لگے۔ ممبئی تک پہنچتے پہنچتے اس خبر میں مسافروں نے بھی اپنی بہت ساری شمولیت اختیار کر لی تھی، اور ممبئی میں یہ خبر گرم ہو گئی تھی کہ جے گھاٹ کے جنگل میں فوج کا گولہ بارود کا ذخیرہ دھماکے سے اڑ گیا ہے اور 150-200 فوجی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ عمران ممبئی کے اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اس نے ایک رکشہ پکڑا اور سیٹ ستار کے ریسٹ ہاؤس کے کافی پیچھے سڑک پر اتر گیا۔ وہاں سے وہ پیدل چل کر سیٹ ستار کے ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ ریسٹ ہاؤس سے اس نے سیٹ ستار کو فون کیا اور کہا میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے علاوہ عمران نے اور کوئی بات نہ کی۔ سیٹ ستار نے کہا میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیٹ ستار آ گئے۔ عمران آدیواسیوں کے حلیے میں ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا۔
ستار صاحب نے آتے ہی کہا، یہاں جے گڑھ کے جنگل کے بارے میں بڑی حوصلہ افزا افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ عمران نے کہا، بالکل سچ ہے، ہمارا مشن کامیاب ہوا۔ اس کے بعد عمران نے اپنے کمانڈو ایکشن کی ایک ایک تفصیل سیٹھ ستار کو بتائی۔ ستار نے پوچھا، تم لوگوں نے چیف سائنسدان اور ڈاکٹر رگھوپتی اور کملاوتی کو اچھی طرح سے پہچان لیا تھا نا؟ بالکل پہچان لیا تھا، عمران بولا، مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ سیٹھ ستار کہنے لگا، صبح اطلاع اوپر سے ملک صاحب ہی لا کر دیں گے، میں ان سے آج ہی رابطہ کر کے اس مشن کے بارے میں فل رپورٹ پہنچا دوں گا۔ تم ایسا کرو کہ فوراً اپنا حلیہ بدل کر اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ، میں اپنے آفس جاتا ہوں، رات کو ملوں گا۔ سیٹھ ستار چلے گئے۔ عمران غسل خانے میں گھس گیا۔ اس نے اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ سپرے کا سانولا رنگ صاف ہونا اتنا آسان نہیں تھا، پھر بھی وہ کافی محنت اس کو کرنی پڑی۔ اچھی طرح سے غسل کر کے وہ دوسرے کپڑے بدل کر اور ڈرائنگ روم میں آ کر ٹیلی ویژن پر چینل آن کر دیا۔ خبریں شروع ہو رہی تھیں۔ عمران نے ساری خبریں دیکھیں۔ جے گڑھ کے نیوکلیئر پروجیکٹ کی تباہی کی خبر کہیں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کو حکومت کے اس اثاثے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ٹیلی ویژن پر کوئی خبر نہیں آ رہی تھی، اور اس روز کا اخبار اٹھا کر پڑھا تو اس اخبار میں اس سارے معاملے کا کہیں پر ذکر نہیں تھا۔ صرف ایک جگہ یہ چھوٹی سی خبر تھی کہ جے گڑھ کے جنگل میں اتفاق سے آگ لگ گئی ہے، لیکن فائر بریگیڈ کے عملے نے بڑی محنت سے کام لے کر آگ پر قابو پا لیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی جگہ کوئی خبر نہیں تھی۔ سارا دن عمران ڈرائنگ روم میں صوفے پر لیٹا آرام کرتا رہا۔ دوپہر کو کھانا کھا کر وہ پھر گہری نیند سو گیا اور رات کے 8 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے سیٹھ ستار کی آواز آئی، کون ہے؟ عمران نے کہا، میں ہوں سر عمران۔ سیٹھ ستار بولے، میں آ رہا ہوں۔ ٹیلی فون بند ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد سیٹھ ستار آ گئے۔ ملک صاحب کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا تھا، وہ 1 گھنٹے کے بعد یہاں پر آ رہے ہیں۔ ان کو تم لوگوں کے کمانڈو مشن کی فل رپورٹ مل چکی ہے، اس میں وہ کچھ خاص باتیں آ کر کریں گے۔ کس قسم کی خاص باتیں؟ عمران نے پوچھا۔ سیٹھ صاحب نے سگریٹ بجھاتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھے مزید کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا ہے کہ انہیں چند خاص باتیں کرنی ہیں اور وہ 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں اتنی ہی دیر میں کھانا کھا لینا چاہیے۔ تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ نہیں، عمران نے جواب دیا۔ سیٹھ ستار نے اسی وقت بوڑھے ملازم سے کہہ کر کھانا منگوایا۔ کھانا کھاتے ہوئے سیٹھ ستار بولے، جبران کے بارے میں مجھے بڑا تجسس ہے۔ عمران نے سیٹھ ستار کو جبران کے پکڑے جانے کا سارا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ ان حالات میں تو جبران کا بچ جانا مشکل نظر آتا ہے۔ بہرحال ملک صاحب آتے ہیں، ان سے جو رپورٹ ملے گی اس میں ہی جبران کا بھی کچھ ذکر ہوگا یا نہیں، یہ دیکھ لیں گے۔ وہ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ باہر گاڑی کے ہارن کی ہلکی سی آواز آئی۔ سیٹھ ستار بولے، میرے خیال میں ملک صاحب آگے ہیں۔ وہ اٹھ کر باہر گئے۔ واپس آئے تو ان کے ساتھ ملک صاحب بھی تھے۔ انہوں نے ہاتھ ملایا اور وہ صوفے پر عمران کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ سیٹھ ستار بھی صوفے پر بیٹھ گئے۔ ملک صاحب نے اپنا وقت ضائع کیے بغیر اصل گفتگو پر آنا شروع کیا۔ انہوں نے عمران سے کہا، جہاں تک رام جی کے مندر والے بھارت کے نیوکلیئر راکٹ پروجیکٹ کی تباہی کا ذکر ہے، وہ مکمل طور پر نیست و نابود ہو گیا ہے۔ اس میں اسسٹنٹ سائنسدان کملاوتی کے بھی پڑخشے اڑ گئے ہیں۔ اس کی ہماری انٹیلیجنس نے حتمی رپورٹ دے دی ہے، لیکن پروجیکٹ کا اصل سرغنہ چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر رگھوپتی بچ گیا ہے۔ عمران کو ایک دھچکا سا لگا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے زندہ بچ گیا؟ وہ تو اس لیبارٹری میں کملاوتی کے ساتھ ہی تھا، ہم نے خود اس کو دیکھا تھا۔ ملک صاحب بولے، یہی تم سے غلطی ہوئی تھی، ڈاکٹر کملاوتی کو تم لوگوں نے پہچان لیا تھا، ڈاکٹر رگھوپتی کو نہیں پہچان سکے۔ جو گنجا ڈاکٹر سفید کوٹ پہنے ہوئے ڈاکٹر کملاوتی کے ساتھ لیبارٹری میں ریسرچ ورک کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر رگھوپتی نہیں تھا، بلکہ وہ اس سائنسدان کا اسسٹنٹ تھا۔ اس سائنسدان کا سر بھی درمیان سے گنجا تھا اور ڈاکٹر رگھوپتی کا ہم عمر تھا۔ یہاں تم لوگوں کو مغالطہ لگا اور تم نے دوسرے ڈاکٹر کو رگھوپتی سمجھ لیا۔ حقیقت میں ڈاکٹر رگھوپتی 2 دن کی چھٹی پر تھا اور دلی گیا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سیٹھ ستار کے چہرے پر بھی
اور عمران کے چہرے پر بھی مایوسی چھا گئی۔ ملک صاحب کہنے لگے، جب پروجیکٹ کی تباہی کی خبر دلی پہنچی تو بھارت کی وزارت دفاع نے حکومت کے اشارے پر اسی وقت چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر رگھوپتی کو غائب کر دیا تاکہ مجاہدین کے یقینی حملے سے اس کو بچا لیا جائے، کیونکہ بھارت سرکار کو یقین تھا کہ مجاہدین کو بہت جلد ڈاکٹر رگھوپتی کے بچ نکلنے کا علم ہو گیا ہوگا اور اب وہ اسے تلاش کرنے کی سرتور کوشش کریں گے۔ عمران نے دھیمی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر رگھوپتی کو کہاں چھپایا گیا ہے؟ ملک صاحب نے کہا، ہماری انٹیلیجنس اس کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے، بہت جلد اس کے بارے میں اطلاع مل جائے گی، کیونکہ اس کا ہلاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ نیوکلیئر راکٹ کا فارمولہ ہے جو ڈاکٹر رگھوپتی کے ذہن میں محفوظ ہے۔ عمران نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ہنگامی حالات میں بھارت کی وزارت دفاع نے نیوکلیئر راکٹ کا فارمولہ ڈاکٹر رگھوپتی سے معلوم کر کے کسی سیکرٹ فائل میں محفوظ کر لیا ہو۔ ڈاکٹر رگھوپتی اگر مارا جائے گا تو کم از کم فارمولہ تو بچ جائے گا۔ ملک صاحب نے کہا، ہو سکتا ہے کہ بھارت کی وزارت دفاع نے ایسا ہی کیا ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی فارمولے سے نیوکلیئر راکٹ تیار کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ڈاکٹر رگھوپتی کا دماغ بھی ضروری ہے۔ اس فارمولے کو صرف رگھوپتی ہی سمجھتا ہے اور وہی اس کی مدد سے نیوکلیئر راکٹ تیار کر سکتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ ملک صاحب نے کہا، ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ کوئی عام راکٹ نہیں ہے۔ اگر عام راکٹ ہوتا تو وہ بھارت کے کسی دوسری نیوکلیئر لیبارٹری میں بھی آسانی سے تیار کیا جا سکتا تھا، اور اس قسم کے وار ہیڈ والے میزائل بھارت تیار کر چکا ہے۔ جہاں تک نیوکلیئر راکٹ کا تعلق ہے، یہ دوسرے راکٹوں سے بالکل مختلف ہے۔ عام نیوکلیئر راکٹوں یا میزائلوں کے آگے جو ایٹمی وار ہیڈ لگا ہوتا ہے، ان کے ایٹمی مواد میں حرارت کی شدت کو ایک خاص حد تک محدود کیا گیا ہے، تاکہ اگر راکٹ یا میزائل پاکستان کے کسی سرحدی شہر میں پھینکا جائے تو اس کے ایٹمی اثرات اس کی حرارت کی شدت اور اس کی ایٹمی تابکاری سے بھارت کے اپنے سرحدی علاقوں اور قریبی شہر والوں پر نہ ہوں۔ لیکن یہ نیوکلیئر راکٹ جو ڈاکٹر رگھوپتی کی زیر سرپرستی تیار کیا جا رہا ہے، اس کے آگے جو چاول کے دانے سے بھی چھوٹا نیوکلیئر وار ہیڈ لگایا گیا ہے، اسے فضا میں کسی دوسرے میزائل یا طیارے سے جا کر پھٹنا ہے۔ چنانچہ اس میں پلانٹ کیے گئے ایٹمی وار ہیڈ میں 1,00,000 ملی گرام کے حساب سے ایٹمی مواد رکھا گیا ہے، جس نے فضا میں دشمن کے مسافر بردار یا لڑاکا بمبار طیارے سے ٹکرا کر پھٹنے کے بعد صرف اتنی ہی حرارت خارج کرنی ہے جس کی شدت سے طیارہ اپنے عملے سمیت پگھل جائے گا اور بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی باریک ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جس کا اس وقت بھارت میں صرف ڈاکٹر رگھوپتی ہی ایکسپرٹ ہے۔ چنانچہ اگر بھارت کی وزارت دفاع کی ٹاپ سیکرٹ فائل میں فارمولے کی تحریری شکل میں محفوظ بھی کیا گیا ہے تو ڈاکٹر رگھوپتی کی ہلاکت کے بعد وہ کم از کم اتنی مدت تک ضرور بیکار ہو جائے گا جب تک بھارت کی حکومت ڈاکٹر رگھوپتی جیسا کوئی دوسرا سائنسدان پیدا نہیں کر سکتی، اور اس کام کو سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، اور اگر ہمیں اتنی مدت مل جائے تو ہم بھی اس راکٹ کے جواب میں نیوکلیئر راکٹ ایجاد کر سکتے ہیں۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ اس سائنسدان کو مارنا کتنا ضروری ہے۔ عمران نے آہستہ سے کہا، میں اس پوائنٹ کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں۔ آپ کے خیال میں ہماری انٹیلیجنس کتنی مدت میں ڈاکٹر رگھوپتی کے خفیہ ٹھکانے کا سراغ لگا لے گی؟ ملک صاحب نے کہا، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے کہ اس مشن کو تقریباً 1 ماہ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ عمران نے کہا، اگر مجھے ڈاکٹر رگھوپتی کے خفیہ ٹھکانے کی خبر مل جاتی ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے اپنے سینے پر بم باندھ کر ہی اس کے ساتھ کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ ستار صاحب اور ملک صاحب مسکرائے۔ ملک صاحب نے کہا، ہم تمہارے محب الوطنی کے اس جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد عمران نے اپنے درینہ ساتھی کمانڈو جبران کے ضمن میں پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کو کیا رپورٹ کیا گیا ہے؟ ملک صاحب نے افسوس کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے کہا، گیا ہمیں افسوس ہے کہ کمانڈو جبران زندہ نہیں بچے، پروجیکٹ کی تباہی میں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔
عمران نے پوچھا کیا یہ تصدیق شدہ رپورٹ ہے؟ عمران صاحب بولے ہماری کوئی رپورٹ غیر تصدیق شدہ نہیں ہوتی، اگر ایسا ہو تو ہماری انٹیلیجنس کسی کام کی نہیں۔ عمران پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس کو کیسے پتہ چلا کہ جبران شہید ہو گیا ہے، لیکن اس نے نہ پوچھا۔ آخر میں ملک صاحب کہنے لگے میں اب چلتا ہوں، ڈاکٹر رغبتی کے خفیہ ٹھکانے کے سلسلے میں ہمیں جیسے ہی انٹیلیجنس کی رپورٹ آتی ہے میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس دوران ممبئی سے کہیں باہر نہ جاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ ہمارے آدمی بڑی سرگرمی سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ کسی وقت بھی اس شخص کے بارے میں کچھ بھی بتا سکتے۔ ملک صاحب عمران کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلے گئے۔ اس کے بعد ستار صاحب نے کہا جبران کا مجھے افسوس ہے، مگر اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اس نے شہادت کا درجہ پایا ہے۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ جبران کے بچھڑ جانے کے بعد اسے اپنی زندگی میں ایک خلاصہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن جس مشن پر وہ نکلے تھے وہاں ایسے حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ستار صاحب کہنے لگے تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، صرف اتنا کرنا کہ دن کے وقت ریسٹ ہاؤس سے باہر نہ نکلنا۔ جے گڑھ گھاٹ کا واقعہ ممبئی سے زیادہ دور پیش نہیں ہے، اس لیے یقینی طور پر ممبئی کی CID سرگرم ہوگی اور شہر میں جگہ جگہ تلاشیاں شروع ہوئی ہوں گی۔ رات کے وقت تم باہر نکل کر ٹہل سکتے ہو۔ عمران کو محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں متعلق ہو رہا ہے، مگر یہ حالات کا تقاضا تھا۔ دن کے وقت ریسٹ ہاؤس والے اپنے کمرے میں جو اس کی خوابگاہ تھی وہ اخبار اور رسالے وغیرہ پڑھتا اور ٹیلی ویژن دیکھتا۔ رات کو کھانے کے بعد ریسٹ ہاؤس کے پیچھے جو چھوٹا سا باغ تھا وہاں جا کر چہل قدمی کر لیتا۔ ایک روز شام کے وقت ہی کھانے سے فارغ ہی ہو کر وہ باغ میں آ کر درختوں کے درمیان ایک خالی سی روشن جگہ پر ٹہل رہا تھا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، ابھی دن کی روشنی باقی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ اس جگہ کی طرف جا نکلا جہاں درخت کے جھنڈ تھے۔ یہ علاقہ شہر کے مضافات میں تھا اور ممبئی شہر کا شور و گل بالکل نہیں تھا۔ ایک سڑک تھی جو ریسٹ ہاؤس سے دور تھی، آس پاس بھی کوئی بنگلہ وغیرہ نہیں تھا، کچھ فاصلے پر اونچے اونچے رہائشی فلیٹس تھے۔ عمران ان درختوں کے نیچے جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور جبران کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کی انٹیلیجنس رپورٹ غلط ہو اور جبران دھماکوں سے پہلے وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ پھر سوچتا کہ وہ کیسے فرار ہو سکتا ہے۔ کمانڈو پولیس کے سپاہی اس کی آنکھوں کے سامنے اسے گرفتار کر کے بیرک میں لے کر گئے تھے۔